الرحیم. اللہ تبارک تعالی نے مردوں کو بھی پیدا فرمایا، عورتوں کو بھی پیدا فرمایا، اور عورتوں کو اللہ تبارک تعالی نے عجیب و غریب صفات سے مالا مال فرمایا. یہ اس کی بدقسمتی ہے. اس نے ہیرے کو پہچانا نہیں اور پتھر کی طرف دوڑ پڑی. اس نے آب حیات کی قیمت کو جانا نہیں اور دنیا کے گندے اور سڑے نالی کے پانی کی طرف یہ دوڑ پڑی. دنیا میں اللہ نے دستور یہ بنایا ہے کہ یہاں دکھائی کچھ اور دیتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہے. انسان کو دکھائی دیتا ہے کہ 10 کا 20 کرو، 100 کا 200 کرو، 1000 کا 50,000 کرو، نفع مل رہا ہے، زمین مل رہی ہے، نفع مل رہا ہے. اور مسجد میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کیا کسی کا پیٹ بھرتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے ہمارا؟ یا بیپار ہوتا ہے، یا نفع ہوتا ہے، یا زمین ملتی؟ کچھ نہیں ہوتا. لیکن پوری دنیا میں 1430 سال سے یہی آواز بار بار لگائی جا رہی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کامیابی یہاں ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1430 سال سے دنیا کے چپے چپے میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں یہ بول ہے حی علی الفلاح. کامیابی یہاں ہے سر جھکانے میں، کچھ بھی نہیں. 20 رکعت پڑھی، کیا ملا ہمیں؟ بظاہر فجر کی نماز پڑھی اور دعویٰ ہے کہ حی علی الفلاح، کامیابی یہاں ہے. ایک آدمی کو قرض دیتا ہے 100 روپے اور شرط لگاتا ہے کہ میں سود تم سے لوں گا 20 روپے کے ساتھ واپس کرنا، 120 روپے. پوری دنیا کا کیلکولیٹر، حساب کتاب، میتھمیٹکس یہی کہے گا کہ نفے کا کاروبار ہوگا، 100 دیا 120 ملے. فکسڈ ڈپازٹ کیا 3 سال 5 سال کے لیے، 1 لاکھ روپے جمع کیے، 2 لاکھ روپے ملے. ساری دنیا یہی کہتی ہے نفے کا کاروبار. اور قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک تعالیٰ سود کو گھٹا دیں. دنیا کہتی ہے 2 لاکھ ہوئے، دنیا کہتی ہے 100 کا 120 ہوا، اور قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک تعالیٰ سود لین دین والوں کو، سودی کاروبار کرنے والوں کو، سود میں ملوث افراد کو گھٹا دیتے ہیں. اور 100 روپے ہیں میرے پاس، 10 روپے میں نے مسجد کے چادر میں چندہ دیے، غریب کو میں نے صدقہ کیا، اب باقی رہے کتنے؟ 90 روپے. یہ دنیا کا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ میرے 100 روپے میں 10 روپے گھٹ گئے. لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن کہتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو بڑھتا ہوا ہے وہ گھٹ رہا ہے مال، اور جس کو تم گھٹنا کہتے ہو وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یہ بڑھ رہا ہے. یہ دنیا کا میک اپ، یہ دنیا کا فیشن، یہ تباہی ہے، بربادی ہے، یہ بدصورتی ہے. یہ آؤ وضو میں، آؤ غسل میں، آؤ کلام پاک کی تلاوت میں، آؤ ذکر کی محفلوں میں، آؤ درود کی محفلوں میں. یہاں کوئی کاسمیٹک استعمال نہیں کیا جاتا، بند کمرے ہوتے ہیں، تاریکی ہوتی ہے،
لیکن کہا جاتا ہے کہ یہاں چہرے پر نور ہوتے ہیں. عجیب معاملہ ہے. اسی لیے دنیا کی چکاچون ترقی سے انسان دھوکے میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ بظاہر چمکنے والی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دوشیزہ دلہن کی طرح ایک لڑکی بن کر سنور کر عطر لگا کر پھول لگا کر حسین بن کر آپ کے سامنے آئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بہنا تم کون ہو؟ کہا کہ میں دنیا ہوں. اعوذ باللہ، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو نکل جا. بس اتنا سامان دنیا ہوتا تھا کہ ایک تکیہ ہوتا، ایک پیالہ ہوتا اور ایک جوڑا کپڑا ہوتا تہمن، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جو اللہ کی پھونک سے پیدا ہوئے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی پھونک اس کے اندر ڈالی. بن باپ کے پیدا ہوئے، بہت کچھ مل سکتا تھا لیکن آپ نے قناعت والی زندگی گزاری، دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا، دھکارا. اب وہ جو لڑکی پلٹ کر گئی، جو اس کا پشت تھا، جو پیٹ والا حصہ تھا، فرماتے ہیں اتنا گندا اور اتنا ناپاک. اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی بدبو اب تک میں نے نہیں سنگی اور شاید مرتے تک ایسی بدبو کو نہیں سن پاؤں گا. یہ دنیا کا ظاہر کچھ اور ہے اور دنیا کا باطن کچھ اور ہے. کامیابی سجدوں میں ہے، کامیابی تلاوت میں ہے، کامیابی ذکر میں ہے، کامیابی عبادت میں ہے، کامیابی اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلنے میں ہے، کامیابی ایمان اور اسلام کی بقا کے لیے جینے اور مرنے میں ہے. ایک آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے، 10-20 کافروں کو اس نے مارا اور ایک کافر کا وار اس کے سر پر لگا اور گردن پر لگا اور وہ ڈھیر ہو گیا. اس کو کیا کہیں گے دنیا والے؟ دنیا والے کہیں گے یہ مر گیا، اس کی روح نکل گئی، یا پردہ فرما گیا، یا شہید ہو گیا. یہی نہ کہیں گے. قرآن کہتا ہے جو تمہارے آنکھوں کے سامنے مرا ہوا نظر آ رہا ہے، اب بات نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ اللہ کے راستے میں مرا ہے، اسے مردہ بھی کہنا گناہ کی بات ہے. بل احیاء، یہ زندہ ہے. اب کہو گے اللہ نے کہا تو ہم زبردستی مان لیں گے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم محسوس نہیں کرتے. اور اس جگہ فرمایا ان کو روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے دنیا کا. نظر کچھ اور آتا ہے. اللہ والے رہتے ہیں کہاں؟ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، پٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، بوسیدہ مکانات میں رہتے ہیں، اور شان ان کی اتنی ہے کہ یہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کا عرش کام جاتا ہے. آج اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو منوا سکے، اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکے. اس کو کسی نے دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی ترقی نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا میں گوری رہوں، میں حسین رہوں، میری عمر 16 سال سے آگے نہ بڑھے، اور محفل میں جاؤں ایسے معلوم ہو کہ پوری محفل کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی حسین اور جمیل اور خوبصورت عورت نہ رہے. میرا مرد تنو من ہے، میرے اشاروں پر ناچتا ہے، میں لکھ پتی، میں کروڑ پتی. یہ ظاہر نے ان کو تباہ کر رکھا ہے، برباد کر رکھا ہے. آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر سے واپس آئے. اپنی صاحبزادی، اپنی لخت جگر نور نظر، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ داخل ہونا چاہیں، بیٹی میں آنا چاہتا ہوں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو آپ تنہا آ سکتے ہیں، بھیا عمران کو مت لائیے گا۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ابو وہ غیر محرم ہے، پردہ کرنا پڑے گا، آپ کی بیٹی کے جسم پر جو چادر ہے اگر اس کو پردہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی بیٹی ننگی رہ جائے گی، اور پہن لے پردے کے لیے کوئی دوسرا کپڑا۔ جنتی عورتوں کی سردار امام الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر کی گھر کی بیٹی کے نصیب نہیں ہے۔ رونا ہے، ہمارے پاس کپڑا ہی نہیں، ہمارے پاس زیور نہیں، یہ مقام ہے، یہ کوئی جینے کا سامان ہے۔ اب ہر عورت کے ساتھ کتنے کپڑے موت تک وہ چل سکتے ہیں، یقین کے ساتھ کسی کپڑے کو پیون لگنے سے پہلے نکالنا مومن کی شان نہیں ہے۔ اگر اس سنت پر عمل کیا جائے بیچارے کپڑے والے تاخا کریں گے۔ آج حیدرآباد کا ایک اخبار ہم نے نیٹ پر دیکھا، کیا خبر ہے؟ چپلوں کا سیل لگا ہوا ہے، چار مینار کے پاس کئی کلومیٹر تک خواتین سے یہ سڑکیں لبریز ہیں۔ مغرب کے بعد افطاری کے بعد کیا ہے؟ عید کی تیاری، یہ مقصد زندگی ہے ہمارا۔ یہ رمضان کا مقصد طرح طرح کے انواع قسم کے میوے جمع کرو، لذت والے ڈش تیار کرو۔ ایک خاتون دوسرے خاتون کو پوچھے کہ سموسہ سخت نہ ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے، کون سا حریرہ بنایا جائے، کون سا سنا جو ہے یہ کیا جائے، حریص بنایا جائے۔ بس یہ مشورے ہو رہے، یہ مقصد ہے زندگی۔ جنتی عورتوں کی سردار کپڑے نہیں دے سکتے تھے آقا، آپ ہاتھ اٹھاتے جنت کے حوروں کے لباس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے اللہ کی قسم دنیا کی کوئی عورت کسی کپڑے کا کیا وہ دیکھی ہوگی، اللہ نبی کی دعا سن کر وہ جوڑے آسمانی دے دیتے۔ کہ کپڑے پہننے کی جگہ نہیں ہے، 4 روزہ زندگی۔ بتلائیے کہ حضرت فاطمہ نے جھوٹ کہا کہ ابو ایک چادر اگر میں پہن لوں تو پردہ نہیں، اور پردے کے لیے ڈال دوں تو میں ننگی کونے میں بیٹھی رہوں۔ کیا حالت رہی ہوگی اور کیا مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا جاتے سفر میں آپ کو دیکھ کر جاتے، اور سفر سے آتے بٹیا کے گھر میں آتے تو جس بٹیا کو دل میں اتنا بسائے رکھا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت ریاض الجنہ میں پڑھ کر دعا کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ کیا آپ کے لیے الماری کا گودریج کا انتظام نہیں کرتا؟ مزاج بنائیے گا، آپ تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ جائیے دیکھیے آپ، وہ سگریٹ مارتا ہوا دوسری عورتوں کو گھور رہا ہوگا، یہ عورت شاپنگ کر رہی ہوگی اور اس عورت کو ہزاروں مرد دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کاروبار ہے رمضان المبارک کا، اس کی عورت کو دوسرے دیکھے اور یہ دوسری عورتوں کو دیکھے۔ بچوں کو یہ سنبھالے، پیشاب وہ کریں، پاخانہ کریں، ان کی نیپکن بدلے، ان کی حدیث بدلے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ حرام زادے نے برباد کر رکھا ہے، ورنہ یہ تو وہ بیوی ہے، ورنہ یہ وہ ذات ہے جس نے خدا کو منوا لیا۔ کلام پاک کا 27واں پارہ سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کے معنی آتے ہیں جھگڑا کرنے کے، لڑائی کرنے کے، باتوں میں اختلاف کرنے کے، آنکھ پر پڑنے کے۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات میں نے مانا نہیں، میں آنکھ پر پڑھ رہا ہوں آپ کے، میں لڑ رہا ہوں، میں حجت کر رہا ہوں۔ سورہ مجادلہ بیک گراؤنڈ پڑھیے، پس منظر پڑھیے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھی خاتون ہے، اللہ اکبر۔ آج جاؤ دیکھو مولویوں کے پاس قطار عورتوں کی کہ ہمیں دم کر دو، ہمیں دم کر دو، ہم پریشان آ گئے۔ جب بیٹی تھی تو ماں باپ سے پریشان، جب بہو بنی تو ساس سے پریشان، اور ساس بنی تو بہو سے پریشان، نڑند بھاوج سے پریشان، بھاوج نڑند سے پریشان، مالکن کرایہ دار سے پریشان، یہ پریشانی میں عذاب بنا رکھا ہے۔
یہ جہنم کی مورتی ہے جسے دیکھ کر آج کا لوفر زانی اپنے منہ سے راج ٹپکاتا ہے. حقیقت اگر نظر آ جائے اس کہیں گے اس پر خدا کی لعنت ہے، تھوک کر نہیں دیکھے گا اس کی پریشانیوں کو. اس کے جسم میں خون کے قطرے کم، بیماریاں زیادہ، پریشانیاں زیادہ، اندر کی، باہر کی، اوپر کی، نیچے کی، روحانی، جسمانی، آنکھ کی، اسکن کی، ہڈیوں کی، بال گرنے کی، جھریوں، یہ بیماریاں دنیا کی طرف لپکی تو خدا کے عذاب کا مجسمہ بنی. اب یہ زانی خدا کا باغی ہے. ایسی رنڈی کو دیکھ کر وہ کچھ اسنو لگا لیا، فیرن لولی لگا لیا، پاخانے پر سونے کا ٹگٹ لگا لیا، اور یہ بھوکا کتا ران ٹپکا رہا ہے کہ صاحب یہاں حلوہ اور متنجن رکھا ہوا ہے. یہ ٹگٹ ہٹے گا اور بدبو آئے گی تو ناک کے کیڑے مریں گے، پاخانہ آنے کا بند ہو جائے گا. یہ میک اپ پر بارش کے خطرے پڑیں گے، تب پتا لگے گا کہ یہ عذاب کی دیری اور یہ عذاب کا مجسمہ. ورنہ اللہ نے عورت کو ایسے نہیں بنایا تھا. خولا ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر بوڑھے ہو چکے تھے اور میں عمر کے ایسے اسٹیج پر پہنچ چکی تھی کہ جب میں بچہ جننے کے لائق نہیں تھی. اب مزید بچے پیدا کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی. عمر کے اس مرحلے میں عورت ایک مرحلے میں جب چلی جاتی ہے، عمر رسیدہ ہو جاتی ہے تو اس کے بچے نہیں ہوتے، وہ بانجھ ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں عمر کے اس مرحلے میں میں تھی، میرے شوہر مجھے چڑ چڑ پڑ کرتے تھے. کبھی خوش رہتے، کبھی ناراض رہتے. کبھی خوش رہتے تو قربت کرتے، ناراض رہتے اٹھ کر ساتھیوں کے پاس چلے جاتے. ایک مرتبہ آئے تھے، میرے میاں کا مزاج گرم تھا اور میرے قریب آئے، اور آنے کے بعد خدا جانے ان کے طبیعت کے اندر کیا چڑچڑاہٹ تھی، مزاج کے اندر کیا ناگواری تھی کہ انہوں نے فوراً کہہ دیا ارے یہ تو ماں کے پیٹ کی طرح ہے. اور ماں کے پیٹ اگر کوئی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زہار کر رہا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. اگر کوئی زہار کرتا ہے وہ عورت اسے ناجائز ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر میرے میاں چلے تو گئے. پھر موڈ آئے میرے پاس، میرے قریب آنا چاہا. عجیب و غریب روایت کے الفاظ ہیں. حضرت خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے قریب جب آئے تو میں نے دھکا دیا اپنے میاں کو، اور دھکا دے کر بچتے کچتے میں پڑوس کے مکان میں گئی اور میں نے قرض کے طور پر، عاریت کے طور پر میں نے چادر کو لیا. اب اگر وہ چادر پہنتی، بلوز پہنتی، نقاب ڈالتی، ڈھکتی، یہ بوڑھا چھوڑتا. فرماتی ہیں کہ اسی کپڑوں کے ساتھ میں پڑوس کے گھر میں چلی گئی اور وہاں میں نے پردے کے کپڑے بطور آر کے اور بطور اختیار کے قرض کے لیے، اور دوڑتی ہوئی میں آقا کے دربار میں گئی اور کہا میں نے شوہر کو کہ اب تم نے جب مجھے ماں کی پیٹ کہہ دیا، زہار کر لیا، اب تمہارا لگتا ہے کہ مجھے چھونا حرام ہے. میں آقا کے فتوے کے بغیر، فیصلے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کروں گی. اگر آقا کہیں گے تجھے دھکے دے کر نکالنے کے لیے، میں تجھے دھکے دے کر نکال دوں گی. آقا سینے سے لگانے کے لیے کہیں، میں تجھے سینے سے لگا لوں گی. فیصلہ آقا پر ہے. تو نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا بے حیا، اور کہہ کر قربت چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، پیار و محبت کی باتیں نہ تیری غیرت کیسے برداشت کرتی ہے؟ اتنے بڑے الفاظ تو نے کہہ دیے. اس وقت عورت میں تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، حیا تھی، شرم کا مجسمہ تھی. آقا کے پاس گئی، آقا سے کہا السلام علیکم السلام. فرمایا خولا کیا بات ہے؟ فرمانے لگی میرے شوہر نے یہ بات کہی. خولا ڈر، اس بوڑھے شوہر کو رکھ کر تو ابھی بھی لڑ رہی ہے، جگڑ رہی ہے. اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر. فرماتی ہیں حضرت خولا بنت ثعلبہ آقا نے مجھے الٹا ڈانٹا. میرے مرد کی بے مروتی کو، بے غیرتی، بے حیا کی طرف توجہ نہ کی، مجھے الٹا ڈانٹا کہ اس بڑھاپے میں تو لڑتی ہے اللہ سے ڈرا کر. فرماتے ہیں کہ آقا بتائیے کہ حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. چونکہ شریعت کسی کے باپ دادا کے گھرانے کی میراث نہیں،
نبی کو اختیار نہیں کہ نبی اپنی طور سے کوئی مسئلہ بیان کرے. ہم کوئی کام ایجاد کرے، بھائی تم مئی دلاؤ گے رمضان میں 1,80,00,000 اتنا ثواب، کہاں؟ خانے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اتنی رکعتیں پڑھنے کا ثواب، یہ کمینے ہیں حرام زادے، یہ دین کے لٹیرے ہیں جو ثواب بنا کر. ایک زمانہ وہ تھا جب لوگوں کو دین کی رغبت نہیں تھی تو من گھڑت حدیثیں ظالم علماء سو نے گھڑ لی. من اکلت دبا دخل الجنہ، کہ کدو نبی کی سنت تھی، اب اس سنت سے قریب کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ دیا کہ جو کدو کھائے گا وہ جنت میں جائے گا، حدیث بنا دی. ایک زمانہ تھا. آج کیا مصیبت ہے، لوگ آ رہے ہیں نماز کی طرف، دین کا شعور ہے، قرآن سمجھتے ہیں، علماء ربانی اور علماء شیطانی کو پہچانتے ہیں، پھر کوئی کام ایجاد کر خانے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اجر اتنے شہیدوں کا، یہ حق نہیں. اللہ کے نبی سے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتائیے میرا کیا مسئلہ؟ فرمایا لگتا ہے کہ تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہیں، لگتا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار ہے. میرا خیال آپ دیکھیے کہ پیغمبر کائنات کے امام الانبیاء احتیاط فرما رہے ہیں، لگتا ہے میرا خیال، حکم انتظار تو ہے اللہ کے حکم کا. آسانی سے کہہ دیا. 100 شہیدوں کا ثواب ہے، رمضان میں یہ کام کریں، آخر اشرے میں یہ کام کریں، قرآن سننا کوئی ضروری نہیں، تراویح سننا کوئی ضروری نہیں. اس کے باپ کے گھر کی میراث ہے شریعت، جو چاہا منہ میں آیا کہہ دیا. اللہ کے نبی نہیں کہہ سکتے تھے. فرماتی ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے آپ کو پیٹنے لگی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے رونے لگے. آقا آپ کو کچھ حکم دینا چاہیے، یہ بوڑھا ظالم میری جوانی چھین کر لے کر گیا. آپ کہتے ہیں ایسے موقع پر کہ یہ جو ہے مجھ پر حرام ہو گیا، اب تو جوانی بھی چھن گئی، اولاد میرے پاس رہے گی، بھوکوں مر جائے گی، اور اولاد اس کے پاس رہے گی، وہ گلی کا کر دے گا، اور اس جوانی میں اور اس بڑھاپے میں کون مجھے نکاح ثانی کے لیے منہ لگائے گا؟ فرماتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، لگتا ہے کہ تو حرام ہو گئی. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ کے رونے نے، ان کے آنکھوں کے آنسو کے قطرے نے سارے امہات المؤمنین کو رلا دیا. فرماتی ہیں ایسی بے کسی مجبوری اور مظلومیت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی اے اللہ، اب آقا کے پاس تو مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ اپنا کوئی حکم نازل کیجیے جس میں میرے لیے راحت ہو. پیروں کے پاس عورت، مجاوروں کے پاس عورت، عاملوں کے پاس عورت، پنڈتوں کے پاس عورت لیمبو لگا رہی ہے، ناریل چھوڑ رہی ہے، منتر ٹاپ کر رہی ہے. اللہ اکبر. جو خدا کو منوا کر اللہ کے نبی کے مقابلے میں نبی نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا، لگتا ہے تو حرام ہو گئی، اللہ کے سامنے اتنا شکوہ کیا. امی عائشہ فرماتی ہے اس کے رونے نے مجھے رلا دیا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ پر عجیب و غریب کیفیت ہوتی، آنکھیں بند ہونے لگتی اور پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح گرنے لگتے، آپ کے جسم مبارک پر جنبش ہونے لگتی، آپ ہلنے لگتے، حرکت کرنے لگتے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خولہ مبارک ہو، لگتا ہے کہ میرے محبوب پر اور آقا پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے تیری بات سن لی. اب آپ اطمینان میں ہوئے، وہ جو کیفیت تھی وہی کی وہ گئی. کہا کہ خولہ مبارک ہو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اے خولہ تیری بات کو رب کائنات نے عرش کے اوپر سن لیا. تجادلک فی زوجها، اپنے شوہر کے بارے میں جو تو لڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اللہ سمیع علیم،
اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اس کے بعد فرمایا خولا جاؤ تیرے بوڑھے شوہر سے کہو مبارک ہے, لیکن کہو کہ غلام آزاد کرے. بڑی چالاک عورت تھی خولا بنت ثعلبہ, جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا, جس نے نبی کے حکم کے برخلاف اللہ تبارک تعالیٰ سے آرڈر لے لیا. نبی تو کہہ رہے تھے لگتا ہے حرام, حکم نہیں دیا تھا. نبی کا ایک خیال تھا اور حکم یہ لایا کہ نہیں حلال ہے, آپ حرام نہیں بھی, آپ اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اگر اس حکم کو سن کر جذبات میں آ کر خولا بنت ثعلبہ بے بھاگ بھاگتی تو پھر بیچاری پھنس جاتی. کہا میرا بوڑھا شوہر اتنا ہے کہ بھئی وہ خود ایک غلام ہے, وہ کیا غلام کو آزاد کرے گا. سب مسئلے حل کر رہی ہے. اچھا ایک کام کرو, اس کو کہو کہ وہ اتنے روزے رکھے. فرمایا کہ روزے, وہ تو دن میں 70 مرتبہ پانی پیتا ہے, 100 مرتبہ پیشاب کرتا ہے, کہاں سے روزے رکھے گا. درخت کے پتے کی طرح پتنگا ہے, ہوا ہے اڑ جائے. اللہ کے نبی 60 روزے رکھے گا. وہ غلام سے بچ گئے, روزے سے بچ گئے. فرمایا کہ تم ایک کام کرو کہ 60 مد 60 سا تم کھجور سکتا کرو. اللہ کے نبی بوڑھا کما نہیں سکتا, غلام آزاد نہیں کر سکتا, روزے نہیں رکھ سکتا. ہمیں 2 وقت کا کھجور مل جائے, 3 وقت ہم کھائیں, ہم کہاں سے. آپ نے فرمایا کہ فلاں مرہ نام کی خاتون ہے, تم اس خاتون کے پاس جاؤ, میرا آرڈر پروانہ لے کر جاؤ اور کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 60 سا, سمجھو کہ 60 سے جو ہے کھجور دے. فرمایا پھر کہتی کیا اس میں سے 2-4 کھجور ہم دکھا سکتی ہیں. سب مسئلے حل کرا لیے. ایک تو حرام ہونے کا تھا, حلال کروا لیا. غلام کا دینا تھا, بچ گئی. روزہ رکھوانا تھا, بچا لیا. صدقہ کرنا تھا, غیر کا مال. پھر کہہ رہی کہ 2-4 کھجور ہم بھی کھا لیں, ہم بھی تو غریب ہیں. ارے جا اور کتنا کرے گی. خولا گئی اور کہا فلاں صحابیہ کے گھر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, 60 سا کھجور آپ دیجیے گا. اللہ کا حکم تھا, خوش نصیبی انہوں نے سمجھی اور دے دیا. اور جا کر کہا بوڑھے لے, تیری طرف سے کتنی بڑی حجامت کرنی پڑی, زحمت اٹھانی پڑی, جا اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو تقسیم کر دے. تو چنانچہ 60 مسکینوں کو انہوں نے دیا. پھر جا کر یہ مسئلہ حلال ہوا. یہ عورت ذات ہے, سرزمین میں رہ کر اللہ کے عرش کو اس نے ہلوا دیا. نبی کی آرزو یہ تھی کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک, قیامت تک جب قیامت پڑھی جاتی رہے گی, حضرت خولا بنت ثعلبہ کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. یہ ہے عورت. اور یہ ہے آج کے زمانے کی عورت جو کاسمیٹک کے پیچھے, بیوٹی پارلر کے پیچھے, ظاہر سے بنانے کے پیچھے. ماں اپنے باطن کو بنا, تیرے انگلیوں پر یہ دنیا بنے گی, تیرے اشاروں پر یہ کائنات ناچے گی. یہود و نصارہ کی خنزیر کی چربی ملی ہوئی چیزوں میں کہاں تو پھنس گئی ہے. اس ماہ میں اور کیا اوصاف ہے انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. عام طور پر کسی کو رخصت کرتے وقت خدا حافظ کہا جاتا ہے. آج کل اللہ حافظ کہتے ہیں. ان دونوں میں کیا کہا جائے. دیکھو یہ سعودی جو ریٹن ہیں یہ بھی ایک بیمار ہیں, ایک نئی بیماری لاتے ہیں. پہلے جائیں گے, بڑوں کا ادب, بڑوں کا اکرام, بڑوں کا احترام, سر پر ٹوپی, یہ سب رہتا ہے. آتے ہی سب سے پہلا کام سر پر کی ٹوپی اڑ جاتی ہے. کیا شیخاں کو دیکھے جی مکے کے اندر ٹوپی نہیں تو نماز پڑھتے ہوئے, قرآن نہیں دیکھا. سور کیا کرتا ہے, وہ گو کی طرف جاتا ہے. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے, وہ پھولوں کی طرف جاتی ہے. یہ کمینہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ بھی گیا, ناپاک چیزوں کو نوٹ کرتا رہا. اسے یہ نظر نہیں آیا امام کا احترام کتنا ہوتا ہے. امام جب مصلی پر جاتا ہے کتنے باڈی گارڈ ہوتے ہیں, بادشاہ کا مقام دیا جاتا ہے, قرآن کتنے اچھے انداز سے پڑھا جاتا ہے, مہمانوں کا اکرام کیسے کیا جاتا ہے, روزے داروں کی تعظیم کیسے, وہ سب نظر نہیں آتا. مسجد کو کیسے صاف کیا جاتا, وہ سب نہیں. انشٹ کیا, پاما چوڑے کریا, سر پر ٹوپی نہیں, یہ سب کیا ہے, یہ سب خنزیر کے نسل کے لوگ ہیں جو گندگی کو لیتے ہیں, ابو جہل کے پاخانے کو لے کر آتے ہیں.
اس مقام پر جاؤ، ابو بکر کی صداقت کو لے کر آؤ، تو وہیں سے غیر مخلص اور کچھ سلفی لوگوں کا وہاں پر غلبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ حافظ کہنا چاہیے. اب وہ آیا فوراً فتویٰ ٹھوکا، بیگم نے کہا خدا حافظ خدا حافظ، اللہ حافظ کہو، خدا حافظ کہنا حرام. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جن لفظوں میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے. خدا یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے خود آیا، لم یلد ولم یولد کا ترجمہ ہے. ایسے الفاظ جس کو غیر مسلم نان مسلم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے بھگوان، دیوی، دیوتا، یہ نہیں استعمال کرنا. یہ دیوی حافظ، دیوتا حافظ، بھگوان حافظ نہیں بول رہا ہے. خدا ایک لفظ ہے جو لم یلد ولم یولد کا ترجمہ ہے. خدا حافظ بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ حافظ بھی کہا جا سکتا ہے. یہ بیکار کے چونچنے داڑھی نہیں منہ کو اور یہود و نصارہ کا لباس اور یہ باریکی پکڑنے آ گئے صاحب. ناخن اور زیر ناف کے بال کتنے دنوں کے اندر نکالنے چاہیے اور کہاں اس کو ڈالا جائے؟ 40 دن کے اوپر یہ آخری لمٹ ہے کہ اس کے اوپر نہ ناخن رکھنا چاہیے، نہ جو ہے زیر ناف کے جو ہے بال ہیں ان کو رکھنا چاہیے. اور ہر جمعہ میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ان بالوں کو اور ناخنوں وغیرہ کی وہ صفائی کیا کرتے تھے. مسلمان جمعہ میں جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ وہ ناخنوں کو نکالے، پیروں کے اور ہاتھوں کے، وہ اور ان کی صفائی کرے اور ان چیزوں کو کسی پاک جگہ پر دفن کرے. یہ چیزیں اگر نالی میں ڈالی جائیں، گندی جگہ پر ڈالی جائے تو وہاں سے پھر اس کا ایک تعلق رہتا ہے جسم پر، جسم سے نکلنے کے باوجود. زیر ناف بال چھوڑیے، یہ ناخن ہے، ان کو پاک جگہ ڈالیے گا، نکلنے کے بعد بھی جسم سے ان کا ایک نیٹ ورک رہتا ہے. اگر گندی جگہ پر ہو تو پھر وہ انسان کے جسم کو متاثر کر دیتی ہے، اور اگر پاک جگہ ہو اس کے اچھے اثرات آتے ہیں. عورت کا اسلامی لباس کیا ہے؟ عورتیں آج کل جو ہے ٹائٹ فٹنگ وغیرہ کے کپڑے پہن کر گاڑیاں چلاتی ہے. دیکھیے عورت کو شریعت نے کہا ایسا لباس پہنے کہ اس لباس کے اندر ان کا جسم جھلکے نہیں. جلابی جو کلام پاک کے 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہونا چاہیے. اگر برقع بھی ایسا ہو کہ جس برقعے کے اندر جسم کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہو، یہ پردہ نہیں، یہ پردے کے نام پر بے پردگی ہے، یہ حیا کے نام پر بے حیائی ہے. یہ اور بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ جو کام بے حیائی کے نام پر کیا جاتا ہے کم سے کم توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اور جو عورت کوئی اگر کہے کہ صاحب ہمیں شوق کرنے کا حق ہے، چمکیاں لگانے کا حق ہے، یہ سب یہود و نصارہ کی سازش ہے. ہوتا یہ ہے عورت چمکیلے کپڑے پہن کر، برقع پہن کر نکلے، کنکر اور چمک کا کام اس میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کالا برقع پہن کر جائے قوم اسے دیکھے یہ سمجھے کوئی بھینسا جا رہا ہے. اور اگر اس نے چمک کا کام کیا، قیمتی کنکر لگائے، اب گاڑی چلانے والا رات میں گاڑی چلایا تو چک 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 کنکرے چمک رہے ہیں اور اس نے جو ہے ریفلیکٹ ہو رہا ہے، واپس روشنی آ رہی ہے، تو توجہ کو اس نے اپنی طرف مبذول کرایا. اے مرد، اے گاڑی چلانے والے، میرے چہرے کو تو دیکھنا، چہرہ کھلا ہوا اور میک اپ کیا ہوا. حدیث پاک میں آقا نے ان عورتوں کو جو عورتیں خوشبو لگا کر غیر محرم کے مجمع میں جاتی ہیں ان کو کہا کہ یہ رنڈی عورتیں ہیں. پہیا قضا و قضا آنی زانیہ، زانیہ کا ترجمہ صاف یہ ہے کہ وہ رنڈی عورتیں، بازاری عورتیں ہیں. کیوں؟ اس زمانے میں چمک کا کام نہیں تھا، اس زمانے میں خوشبو تھی. اگر خوشبو ہی کا کام چمکی سے کیا جائے اور میک اپ سے کیا جائے اور کنکروں سے کیا جائے تو جس طریقے سے خوشبو سامنے والے کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوتی ہے، یہ کنکر بھی. اور یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر وہ ان چیزوں کو لا کر وہاں سے اس کی شروعات کرتے ہیں. یہ جو کمینہ ہجڑا مرد ہے جو پکنک کے لیے بازاری عورتوں کو عمرے کے نام پر گھمانے لے جاتا ہے، وہاں کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ ہوتی ہے اور شاپنگ کے اندر علی مجھے برقع پسند ہے، مکہ مکرمہ کا برقع ہے، مکہ مکرمہ کا. یہ یہودی لا کر، یہ جو
آج جنازے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا رہتا ہے جو خلاف ہے، آیت الکرسی لکھا ہوا رہتا ہے، وہاں یہ کپڑے ملتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں. ہم جیسے عالم کہیں نہیں، جنازے کے اوپر سفید سادہ کپڑا ڈالنا، اللہ اکبر، مکہ مکرمہ سے لے کر آئے ہیں. یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ کلام پاک کے وہ ترجمے جن ترجموں کے اندر تحریف کی گئی ہے، مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا ہے، بلکہ آیتوں کو غلط رکھ کر لکھ کر انہوں نے حرم پاک کے اندر رکھ دیا. شاہ فہد رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو غریب رحمت کرے، جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ یہاں سے اگر وہ قرآن لے کر دنیا کے چپے چپے میں لوگ لے جائیں گے، کہیں گے مکے کا قرآن ہے، یہ تو تمہارے ہندوستان کا چھپا ہوا، لاہور کا چھپا ہوا، یہ غلط ہے، میں مکہ مکرمہ سے میں اسی طرح آیت پڑھوں گا. ساری دنیا میں غلط فہمی پھیل سکتی ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر ایک مجمع قائم کیا، ایک پریس قائم کیا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور کلام پاک کے کروڑوں نسخے اب تک دنیا کے چپے چپے میں پہنچا چکے ہیں، تاکہ کسی یہودی خبیث کی مجال نہ ہو کہ آئندہ کلام پاک کے اندر وہ تحریف کرے. اور حرم شریف کے اندر اگر کوئی بن سورہ یا کہ ہندوستان کا چھپا ہوا کوئی ترجمہ لے جاتا ہے اور رکھتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ 5 منٹ نہیں ہوتا اس کو صاف کر دیا جاتا، اٹھا دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے لوگوں کا ذہن یہ مکہ مکرمہ کی چیز ہے، مدینہ طیبہ کی چیز ہے، وہاں کوئی چیز نہیں بنتی. چائنا کی بنی ہوئی یہود و نصارہ کے دکان مکہ ٹور کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو انگلینڈ کے بازاروں میں آپ سی ایم جی روڈ میں بریگیڈ روڈ کے اندر جو چیزیں نہیں ملتی بے حیائی کی، مکہ ٹور کے اندر حرم شریف کے چند قدم کے فاصلے پر خدا جانے ان لوگوں کو کیا ہو گیا. آج ان کی یہود و نصارہ کے مصنوعات ملتے ہیں، قیمتی چشمے، عورتوں کی جینس پیانٹ اور گندے گندے کپڑے ملتے ہیں. تو یہ انہوں نے ماحول بنا رکھا، اور یہ برقعے وہیں سے نکلے. پہلی مرتبہ ہم نے ان برقعوں کو وہیں سعودی عربیہ کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر دیکھا. اب لوگ تبرک سمجھ کر تب اب وہاں کا دیکھا دیکھی، اب یہاں کے لوگوں کو کہنا اس کی نقائیں یہ فتنہ ہے، اور یہ پہن کر جانے والی عورت وہ ہے جس کو حدیث پاک میں فرمایا فہیا قضا و قضا آنی زانیہ، رنڈی عورت آقا نے فرمایا، دیوبند کے مفتی نے نہیں فرمایا. اس لیے اس سے اعتراف کرنا چاہیے. وہ کپڑے کہ جن سے جسم کی نمائش ہو، آقا نے اللہ کی لعنت اس پر فرمائی ہے. ایک ڈرائیور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ان کا دھندا نہیں ہوتا. ہم نے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی آدمی سچائی پر قائم رہ کر، ہم نے وہ ایڈوکیٹ کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائش کے بعد کیسے ان کی دکان کو چمکایا. پہلے پانی صابن اور شیمپو سے پوری طرح نہانے کے بعد غسل کر سکتے ہیں. ارے غسل کر کہتے ہیں کس کو؟ غسل کہتے ہیں آپ اپنے جسم پر اس طریقے سے پانی بہائیں کہ ایک سوئی کے کھیت کے برابر کوئی جگہ سوکھی نہ رہے. عورت نیل پالش لگائی ہوئی، لپسٹک لگائی ہوئی ہے تو اسے ریموور سے نکالنا پڑے گا. اگر سوئی کے ناکے کے برابر یہ لعنت کی چیز اس کے جسم پر لگی ہوئی ہے، فقہاء نے کتابوں میں لکھا عورت نے آٹے کو گوندا اور وہ گوندا ہوا آٹا عورت کے ناخنوں کے اندر جا کر جم گیا اور پانی پہنچنے سے مانے بنا، کہا کہ تب اس کا غسل نہیں ہوا. آٹا ضرورت زندگی کی چیز، آٹے کی وجہ سے غسل سے محروم ہے. یہ نیل پالش سور کی چربی یہ کون سی بات ہے؟ تو اس لیے غسل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے جسم پر ایسا پانی بہائے کہ سوئی کے ناکے کے برابر وہ جسم سوکھا نہ رہے. اب رہا منہ اور ناک، منہ کا غرارہ کرے اور ناک کے پھانسے تک سختی کے ساتھ پانی پہنچائے، یہ غسل ہو گیا. اب وہ صابن ہندوستان کا استعمال کرے، امپورٹڈ استعمال کرے، سکیتی استعمال کرے، شیمپو استعمال کرے، وہ اس کی مرضی ہے. غسل تو اس کو کہتے ہیں جسم کے تمام حصے پر ایک سوئی کے ناکے کے کمی کے بغیر پانی کو پہنچانے کا نام غسل ہے. کیا پیٹ پیچھے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ مسجد میں اکثر پہلی صفحے ہی قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کرے کہ اگر تمام مسجد میں پڑھنا ہو تو کیا طریقہ ہے. اصل میں ادب کا تعلق اپنے اپنے علاقے کے دستور سے ہے.
یہاں کلام پاک کو پیٹ کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر تو یہ ہے کہ حرم میں مطاف میں بیٹھے ہیں لوگ، کعبے کی طرف پیر کیے ہوئے ہیں، ران پر پیر پر وہ کلام پاک رکھتے ہیں، وہ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے۔ ان کے سماج میں، ان کے عرف میں، ان کے ماحول میں، جیسے کہ یہ جو عورت بندیا لگاتی ہے، پیشانی میں ٹیکا لگاتی ہے، ہمارے یہاں علامت ہے ہندو ہونے کی، اور دلی کے علاقے میں، جھارکھنڈ بہار کے علاقے میں عورت کے حسن کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے کان میں بالی ڈالا، ناک میں تارا ڈالا، ایسے ہی اس نے بندیا لگائی اور اس نے پیشانی پر، ماتھے پر ٹیکا لگایا، تو یہ بھی تو اپنے اپنے ماحول کی بات ہے۔ اگر بہار کی عورت بنگلور آتی ہے اور یہ کہتی ہے میں بہارن ہوں، اور وہ ٹیکا لگاتی ہے، بندیا لگاتی ہے، وہ کافر ہو جائے گی۔ اور یہاں کی عورت وہاں جاتی ہے تو چونکہ وہاں کا ماحول ہے اس لیے وہ وہاں کے ماحول میں وہ لگا سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ پیٹ کرنا کلام پاک کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اس ادب کو برقرار رکھا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دیوار کی طرف منہ کر کر کلام پاک پڑھے، سامنے والے قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، اور جو پیچھے لوگ ان کی طرف دیکھے نہیں، کوئی شوگر پیشنٹ ہوگا، پیشاب لگا ہوگا۔ ہم تو یہی کہیں گے جو آدمی مجلس کے آداب کو بجا نہیں لاتا، اٹھ کر جاتا ہے، اللہ اسے شوگر کی بیماری دے دے۔ اب یہی نہ کہیں گے، جاتا ہے ریلوے اسٹیشنوں میں، بس اڈوں میں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، سلیما کے اندر ایڈز کینسر کے مریضوں کی بدبو اور پیشاب پاخانے کی بدبو لے کر اب یہ گیا وہ گیا، ماحول کیوں خراب کرتے ہیں؟ کوئی گندی بات ہو رہی ہے؟ قرآن شریف جو پہلی صف میں ہے وہ سامنے، اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ دیوار کی طرف منہ کر کر کلام پاک کو پڑھیں۔ بہرحال اس کے ادب، اکرام اور احترام کو باقی رکھے۔ ایسا نہیں کہ سعودی عرب میں پیٹ پیچھے وہاں بج بھی نہیں سکتے۔ اپنی مسجد میں کسی مصلی کے آگے گزرنا، 3 صف سے آگے گزر سکتے ہیں۔ اگر ایک مصلی سنتیں پڑھ رہا ہے یا چھوٹی ہوئی فرض پڑھ رہا ہے تو 3 صف کے آگے سے ہم گزر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس کے اندر سے گزرنے کو حدیث میں فرمایا، اگر وہ جان لیتا نمازی کے آگے سے گزرنے کا وبال، فرمایا کہ 50 سال تک وہاں بیٹھا رہتا لیکن وہ نمازی کے آگے نہیں گزرتا۔ حرم شریف کے اندر ازدحام ہوتا ہے، مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے، 30 لاکھ 32 لاکھ کا مجمع بیٹھا رہے گا، ایک پڑے گا تو دوسرا کھڑا ہوگا، دوسرا کھڑا ہوگا تو تیسرا، اب یہ پیشاب پاخانے کی پوٹلی بنا کر وہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے حرم شریف میں اجازت دی گئی ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ تو بعض مسائل بعض جگہوں کے لیے مستثنا ہے، الگ ہے، اسپیشل ہے۔ حرم شریف کا مسئلہ ہے اسپیشل ہے کہ وہاں آدمی پیٹ کر کر قرآن بچنا چاہے بچ ہی نہیں سکتا، اسے پہلی صفحہ ملے گی۔ تو اس لیے ہمارے یہاں اس کا ادب، اکرام اور احترام کو باقی رکھا جائے۔ روزے کی حالت کے اندر ٹوتھ پیسٹ، برش وغیرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر کر لیا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس ٹوتھ پیسٹ کا جو خوشبو یا اس کی مٹھاس تھوک میں ملی ہوئی ہے، اگر اس کو نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ مکروہ ہے، کرنے سے محض روزہ نہیں ٹوٹے گا، کرنے کے بعد اچھی طریقے سے منہ کو صاف کرنا۔ خدا نہ کرے اگر منہ میں اس کے کچھ اثرات رہ گئے، کچھ ذرات دانتوں میں پھنس کر ٹوتھ پیسٹ کے رہ گئے، تھوک میں ملے اور تھوک کو نگل لیا تو روزہ اس کا فاسد ہو گیا اور روزے کی اس کو قضا رکھنی پڑے گی۔ جناب ظفر امام صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ عورتوں کے بناؤں سگار کی شرعی حیثیت کیا ہے کتاب ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ اس میں صاحبہ طبیعت صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ نور فاطمہ، اللہ صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ افنان ایک بچہ ہے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ محمد عرفات 22 سال کے نوجوان ہیں، بیمار ہیں، اللہ صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔